میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ڈائریکٹر NCPUL عقیل احمد، جن سے ہم بات کریں گے کہ اردو کو فروغ دینے کے لیے کس طرح سے NCPUL کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے۔ سر خیر مقدم ہے آپ کا، بہت جس بہت طرح سے شکریہ۔ برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی NCPUL ہے، کس طرح سے اردو زبان کے فروغ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں؟ اردو کے فروغ کے لیے ہمارے پاس بے شمار اسکیمز ہیں، جیسے ہم پورے ہندوستان کے اندر اردو، فارسی، عربی کے سینٹرز دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کعبہ MDTP کمپیوٹر سینٹر بھی ہم پورے ہندوستان میں دیتے ہیں، اور ان تمام سینٹرز میں کمپیوٹر سینٹرز لگ بھگ ہمارے پورے ہندوستان میں 600 ہیں، اور ہزاروں کے تعداد میں اردو، پرشین، عربک اور بھی مختلف سینٹرز ہیں جہاں ہم دن رات اردو سکھاتے ہیں اور بچوں کو ٹرین کرتے ہیں اردو کے لیے۔ اس کے علاوہ جموں اینڈ کشمیر میں ہمارے پاس پیپر میشی کے بھی کورسز چلتے ہیں جو صرف جموں اینڈ کشمیر کے لیے وہ وقف ہیں۔ اس کے علاوہ اردو اخبارات اور ٹیلی ویژن چینل کے لیے بھی ہم لوگ کچھ پروگرام چلاتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ اور ابھی جو یہ ورک شاپ 5 دن کا جموں یونیورسٹی میں چلایا جا رہا ہے NCPUL کی طرف سے، اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ جو جرنلسٹ ہیں جموں اینڈ کشمیر کے، ان کے اندر ایک تعمیری سوچ پیدا ہو اور تخریبی سوچ پیدا نہیں ہو۔ وہ اس طرح کی رپورٹنگ کریں کہ جس سے اس پورے علاقے میں، پورے خطے کے اندر امن چین بحال ہو، اور امن چین بحال ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں لوگ ترقی کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ اس ورکشاپ میں جو جموں کے آس پاس کے جو جرنلسٹ ہیں، جو اردو کے صحافی ہیں، ہم نے انہیں اس میں شامل کیا ہے، اور ان کا یہ ان کے لیے 5 دن کا یہ تربیتی کیمپ لگایا گیا ہے، جس میں مختلف جو زبان ہیں، مختلف زبانوں کے جرنلسٹ ہیں اور اعلیٰ درجے کے جو جرنلسٹ ہیں وہ یہاں تشریف لائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ جرنلزم کیا ہے، جرنلزم کیسے کرنی چاہیے، اور جرنلزم کے لیے کن کن باتوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، اور کس طرح سے جو یلو جرنلزم ہے یا جو نگیٹو چیزیں ہیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ ان تمام موضوعات پہ جو ہمارے فاضل جرنلسٹ ہے وہ اردو گفتگو صحافت کریں کو گے۔ زندہ رکھنے کے لیے کس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہے؟ کچھ اخبارات جو اردو کے تھے وہ بند ہونے لگے ہیں اب، کیا آپ کی طرف سے ایڈورٹیزمنٹ یا کچھ اور طرح کی مدد کی جا رہی ہے اردو اخبارات کو؟ دیکھیے، اردو اخبارات لگ بھگ 350 اردو اخبارات جو نیوز ایجنسیز جیسے UNI ہے یا ہندوستان سماچار ہے، ان سے جو سبسکرپشن لیتے ہیں، ویسے اخباروں کے اوپر 2 کروڑ روپیہ سالانہ ہمارا خرچ ہے، یعنی بھارت NCPUL کا خرچ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ NCPUL بھارت سرکار کے انڈر میں ہے تو وہ بھارت سرکار اس کے اوپر خرچ کر رہی ہے۔ تو صرف اردو جرنلزم کو، اردو کے اخباروں کو بچانے کے لیے ہم ان کے بیہاف میں جو نیوز ایجنسیز ہیں ان کو 2 کروڑ روپیہ سالانہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ 15 اگست اور 26 جنوری کے موقع پہ ہم اشتہار دیتے ہیں تمام اردو کے اخبارات کو۔ تو ہماری پوری کوشش ہے کہ اردو اخبارات زندہ رہے، یہ چھپتا رہے اور یہ آگے بڑھتے رہیں۔ یہ جموں اور کشمیر ایک ایسا خطہ ہے، ایک ایسی ریاست ہے کہ جہاں پہ اردو زبان کو سب سے زیادہ فروغ حاصل ہے، سب سے زیادہ فروغ یہیں ہوا ہے، اور جموں کشمیر میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اردو زبان بولی نہیں جاتی ہو۔ تو یہاں پہ اردو زبان کو سرکاری زبان بنایا جائے یا نہیں بنایا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کے اندر اگر اردو کو زندہ رکھنے کا جذبہ ہوگا تو اردو کبھی مرے گی نہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی، بلکہ میرا تو ماننا یہ ہے کہ اردو ہندوستان کی ایک ایسی زبان ہے جو کشمیر سے کنیا کماری تک پھیلی ہوئی ہے، اور ہندوستان کا کوئی ایسا علاقہ، کوئی ایسا خطہ نہیں ہے کہ جہاں اردو زبان بولی نہیں جاتی ہو، اور اردو زبان کے اندر ایک یہ رابطے کی زبان بننے کی پوری صلاحیت ہے۔ تو اس زبان کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اور صرف ہندوستان ہی نہیں
बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया के कोने कोने में उर्दू बोलने वाले मौजूद हैं, उर्दू मौजूद है, तो उर्दू हमेशा ज़िंदा रहेगी, इसका कभी ख़ात्मा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डायरेक्टर एनसीपीयूएल अकील अहमद, जिन्होंने कहा कि उर्दू हमेशा ज़िंदा रहेगा और मुल्क के हर हिस्से में उर्दू ज़बान बोली जाती है, और हर हिस्से में मुल्क के आप देख सकते हैं जहाँ पे उर्दू लिखने पढ़ने वाले मौजूद होंगे। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि उर्दू अखबारात जो कि अब धीमे धीमे उनका शाया होना बंद हो रहा है, ताहम इनकी तरफ से पैसा मदद दिया जा रहा है जो कि इश्तहारात के ज़रिए दिया जा रहा है, ताकि उर्दू सहाफ़त भी ज़िंदा रहे। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।